بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فضائل اعمال کا جو قصہ ہمارا چل رہا ہے، روزانہ آپ کو ایک قصہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ یہ باب نمبر جو ہے 2 کا آج ہم قصہ نمبر 6 بیان کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی باب نمبر 2 کا قصہ نمبر 6 ہم بیان کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں اٹھا لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے، تو ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دیں۔ میں نے عرض کی کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا اور اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی میں اس کا سوال ہوگا، مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا اور نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے
میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ ہی کو وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کاف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز آ جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام پر بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہ تھے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آخرت سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، کس قدر اللہ کا خوف و ڈر ان کے جو ہے دل میں تھا، اور جو ہے وہ صحابی ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے اپنی حیات مبارکہ میں جنت کی بشارت دی، تو ان کو تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر بھی ان کی فکر مندی کی آپ جو ہے وہ حد چیک کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس قدر جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ پاک ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اس قصے کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ کل ہم قصہ بیان کریں گے حضرت ابن عباس کی نصیحت، تو انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں ان کی جو ہے یہ والا قصہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر ابھی کے لیے بھائی کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی ایک دفعہ سے پھر سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکے، اور صحابہ کرام کے جو ہے واقعات جو کہ ہمارے لیے راہ راست ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور بھائی کو یاد رکھیے گا، اور اللہ ہمیں جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔